سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس نماز کو درست کریں کہ یہ جو نماز درست ہوگی وہ برائی سے روکے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نامحرم کو بھی دیکھتے ہیں, کیا کروں, نگاہ نہیں ہٹتی کہ اندر وہ قوت نہیں پیدا ہوئی ہے جو اس کو حرام سے روک دے. تو وہ قوت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ وہ قوت تو پیدا ہوگی نماز کے بننے سے, کہ نماز کو بناؤ. عقیم کا لفظ آیا ہے, کیا مطلب ہے؟ کہ جو نماز کو بنائے گا اس کی نماز کو برائی سے روک دے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, نماز کو قائم کر, یعنی تو نماز کو درست کر, کیونکہ درست نماز ہی تجھے منکرات سے روکے گی. بگڑی ہوئی نماز کہ بگڑی ہوئی نماز جس نماز کو بگاڑا گیا ہے وہ برے کاموں سے کیسے روک دے گی؟ یقینی بات ہے قرآن کی کہ نماز برائیوں سے روکے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نماز بنے. میرے دوستو بزرگوں, روایت میں آیا ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا نہ ہو, رکوع سے اٹھتے سجدے میں چلا جائے, کہ جو شخص رکوع سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا نہ ہو, اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, دوستو, عزیزوں, پہلی مشق یہ کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو سنبھال کر پڑھو, عظمت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, کہ جب سجدہ کرو تو یقین کرو کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے. کیا کیفیت ہوگی سجدے میں سجدہ کرنے والے کی؟ الساجد یسجد بین قدمی رحمان, کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سر رکھے ہوئے ہے. لیکن ہمیں کوئی کچھ خبر نہیں, تعلیم ہو رہی ہے اور اس کا نماز کے وقت کوئی دھیان نہیں ہے. کچھ خبر نہیں کہ نماز میں کہ یہ مومن کی معراج ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معراج کر گئے لیکن ہر ایمان والے کو معراج دے گئے کہ مومن کی معراج ہے, اور اس کی معراج ہو گئی, اسے خبر بھی نہیں. جی ہاں, کہ وہ قرب بھی ہے اور تنہائی بھی ہے اور اللہ کے ساتھ سرگوشی بھی ہے, سب کچھ ہو رہا اور اسے کچھ خبر نہیں. کیونکہ میرے بزرگوں, دوستوں, اب اعمال بھی غفلت سے ہو رہے ہیں, کیونکہ اعمال عادت بن گئے. عمل کیا بن گئے؟ عادت. حالانکہ ہمیں ہر عمل کو ذکر بنانا ہے اللہ کے دھیان سے. اللہ کے دھیان سے ہر عمل عبادت بنے گا, کہ سب سے پہلے نماز عبادت بنے گی اللہ کے دھیان سے. نماز عبادت بنے گی سب سے پہلے اللہ کے دھیان سے. اس لیے ہمیں نمازوں کے اندر اللہ کے دھیان کی مشق بھی کرنی ہے کہ نماز کو ذکر بناؤ. نماز کو ذکر بھی کہا گیا ہے قرآن میں, نماز کو ذکر بناؤ. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, کہ دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. کہ نماز کو ذکر فرمایا, اور نماز کو ایمان بھی فرمایا ہے قرآن میں, کہ نماز کو ایمان بھی فرمایا, نماز کو ذکر بھی فرمایا. یعنی اپنی نماز کو یقین بھی بناؤ, اور اپنی نماز کو اللہ کے دھیان سے ذکر بھی بناؤ, اور اپنی نماز کو اللہ کے ذکر سے اطاعت پر بھی لاؤ. جو نماز بنے گی نہیں وہ ذکر نہیں بنے گی, کیونکہ ذکر اطاعت کو بھی کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. تو ابھی نماز کو اطاعت پر لاؤ, یعنی جس نے نماز کو بگاڑا ہے کہ اس نے بھی نماز کو اطاعت پر, کہ وہ اپنی نماز کی اطاعت پر نہیں لایا, اور جب بھی نماز کی اطاعت پر نہیں لایا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اطاعت پر نہیں لا سکتا, اپنی زندگی کو اطاعت پر نہیں لا سکتا جب بھی نماز کی اطاعت پر نہیں لایا. اس لیے نماز کو صحیح کرو علم سے, کہ نماز کا علم حاصل کرو کہ کیسے نماز بنے گی, کیسے نماز بگڑے گی, کیا چیزیں نماز کو فاسد کریں گی, اس کا علم حاصل کرو. یہ نہیں رکوع کر لیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, کہ نہیں نماز سیکھو, کہ نماز سیکھو. ورنہ یہ حرکتیں کہ یہ نماز کا ظاہر ہے, اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہ سیکھنے سے پتہ چلے گا. جب حلقوں میں بیٹھتے ہیں مذاکروں کے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کتنی کمی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیز بزرگوں, پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے ظاہر کو درست کریں,
اور پھر اپنی نماز کے اندر اللہ کے دھیان کی مشق کریں. اللہ کے دھیان کی مشق کریں، یہ دوسری مشق ہے. اور تیسری مشق یہ ہے نماز کے اندر کہ ہم نماز سے اپنے مسائل کو حل کروائیں. یہ 3 مشقیں ہمیں نماز پر کرنی ہیں. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں تو، مقام پر ہوں تو، سب کے لیے یہ بات ہے کہ نماز پر 3 مشقیں کرنی ہیں. ایک سب سے پہلی مشق اس کے ظاہر کو درست کرنے کی، کہ اس میں رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ ٹھیک ہو، اور اس میں سورہ فاتحہ، قرات اور سورت ٹھیک پڑھی جاوے. اس میں تحیات، اس میں دعائے قنوت، کہ اس کو یاد کیا جاوے ٹھیک. یہ ایک پہلی مشق ہے. اور دوسری مشق اس کے اندر اللہ کے دھیان کی ہے. اللہ کے دھیان کی مشق نماز ہی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے. اگر سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والے عمل میں اللہ کا دھیان پیدا نہ ہوا تو جو اعمال اس کے بعد کے ہیں ان میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو جائے گا؟ سیدھی بات ہے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، دوسری مشق کرو نماز میں اللہ کے دھیان کی. میں سچی عرض کرتا ہوں کہ جتنا اللہ کو یاد رکھا جا سکتا ہے نماز میں، اور جتنا آسان ہے اللہ کو نماز میں یاد کرنا، اتنا کسی عمل میں ممکن نہیں ہے. اگر کوئی بیت اللہ سے چمٹا ہوا بھی ہو تب بھی وہ نماز سے زیادہ قریب اللہ کے ہو نہیں سکتا. جی ہاں، بیت اللہ سے چمٹا ہوا ہے لیکن نماز نہیں ہے، تو یہ کہ یہ چیز اتنا ہی دور ہے جتنا دور ہندوستان میں رہ کے. جی ہاں، کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ صرف عبادت ہے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، ہم نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کیا کریں، یعنی بالارادہ، بتکلف اپنے دھیان کو ہٹاؤ اور اللہ کی طرف لگاؤ. کہ جو نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرے گا اللہ رب العزت اسے اپنے دھیان کی توفیق جلدی دے دیں گے. ذکر کی حقیقت کھلتی ہے نماز سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر تسبیحات سے، کہ نہیں، تسبیحات میں اللہ کا دھیان بعد میں آئے گا، پہلے نماز میں آئے گا. جی ہاں، سچی کہہ رہا ہوں میں کہ جیسے لمبے تسبیح پڑھے نا، لمبے ذکر، 1000 یہ پڑھا، 2000 یہ پڑھا، تو وہ بیچارے وہ لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ان وظائف میں عدد ہی عدد ہیں، دھیان نہیں ہے. بالکل میں صاف عرض کرتا ہوں، اللہ کے دھیان کی مشق کے لیے نماز کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن ہم تو نماز جلدی پڑھ لیں. اللہ کا دھیان نماز میں آتا ہی نہیں. مولوی اختر رحمۃ اللہ علیہ میوات گئے تو سب بڑے مشائخ علماء ساتھ، حضرت پوچھا پہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سب تھکے ہوئے. حضرت تو صبح نکلے نظام الدین سے، اور سارے سفر کرتے اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں. دوپہر کا کھانا بھی ٹل گیا، یاد ہی نہ رہا. چلتے رہے کام کرتے رہے. رات کو حضرت ساتھی تھکے ہارے ایک جگہ پہنچے. حضرت ہمارے ساتھی سے بتاؤ بھائی کیا کرنا؟ آپ مشورہ تو ضروری ہے، جہاں پہنچتے ہیں وہاں مشورہ کرتے ہیں. جا کے پوچھے بھائی کیا کرنا ہے؟ کہ حضرت سب کی رائے یہ ہوئی، سارے ماشاءاللہ مشائخ اکابر، کہ جی حضرت جلدی نماز پڑھ لیں، پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. پھر آپ کی کیا رائے؟ آپ کی کیا رائے؟ سب کی یہی رائے کہ جلدی نماز پڑھ لو، پھر اطمینان سے کھانا کھائیں. مولوی اختر رحمۃ اللہ علیہ سب کی سن کر ایک کر کے فرمانے لگے کہ ہائے ایسا کرو، جلدی کھانا کھا لو، پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے. میں سچی عرض کرتا ہوں، نماز بوجھ بنی ہوئی ہے، بوجھ، کیونکہ جس میں خشیہ نہ ہوگا نماز اس پر بوجھ ہوگی. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ جن کے دلوں کے اندر
اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اس کا خشیہ، اخلاص نہیں اترا ہوا ہوگا کہ نماز ان پر بوجھ ہو جائے گی، یہ ان کے دلوں میں خشیہ نہ ہونے کی علامت ہے. ورنہ محبوب ترین چیز نماز ہوگی. اب تو نوافل دیکھو، کوئی کسی کو غافل نہ رہنے دو، کسی کو غافل نہ رہنے دو، سب کو متوجہ کرو. ہاں اس کو، ہاں دیکھو، ایک آدمی مجمع میں غافل ہوگا نا، سارے مجمع پر اس کا اثر پڑے گا. میں تو جی چاہتا ہے آپ میں سے ہر ایک سے براہ راست بات کروں. بیان تقریر سے مجھے بہت الجھن ہے. میں تو نہیں، آپ حضرات کی جاتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں. ورنہ میں سچی کہتا ہوں یہ سب میلے ہیں، کچھ نہیں ہے. میں تو جب ایک آدمی کو میں دیکھتا ہوں میری طرف نہیں دیکھ رہا، بس میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ یہاں نہیں ہے. شیطان ذکر کی مجلس میں پوری غفلت کے لانے کی کوشش کرتا ہے. ایک آدمی میری طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، بس میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ یہاں نہیں ہے. میں تو آپ میں سے ہر فرد سے براہ راست بات کر رہا، میں آپ میں سے ایک سے بھی غافل نہیں ہوں انشاءاللہ. اسی میں درخواست یہ ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی ہم سے غافل نہ ہو. پھر تو انشاءاللہ آپ حضرات فائدہ محسوس کریں گے. ورنہ تو میلہ ہے، میلے میں لوگ آتے چلے جاتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں، اپنی نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرو بالارادہ. اور تیسری مشق یہ کرو نماز پر کہ نماز سے اپنے مسائل کو حل کرواؤ. نماز سے اپنے مسائل کو حل کرواؤ. اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمانی یہی ہے کہ مسائل کا حل تو اللہ نے اسباب میں رکھا ہے اور نماز سے ہوگا. جب ہم نے قدرت کو اسباب کے ساتھ باندھ لیا تو اب تو مطلب یہ ہے کہ اب نماز پر یقین نہیں رہا. اور سمجھتے تھے سال بھر مشق کرنی پڑے گی اپنی حاجتوں سے، اپنی نمازوں سے حاجتوں کو پورا کروانے کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھو. احملوا حوائجکم علی المکتوبہ. صحابہ کرام کو زندگی میں ایک ہی حاجت کے پورا ہونے سے پہلے ایک دفعہ نماز نہیں ملے گی بلکہ بار بار نماز ملے گی. یہ ایسا نہیں ہے ہم تو نماز پڑھ کر پھر چلے جاتے ہیں اسباب کی طرف. وہ نماز پڑھ کر سب کی طرف نہیں آئے بلکہ نماز پڑھ کر پھر نماز کی طرف، پھر آگے دیکھا کہ کام نہیں ہوا پھر نماز کی طرف، پھر آگے دیکھا کام نہیں ہوا پھر نماز کی طرف. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ تو اسباب مہیا فرما دی اس حاجت کے لیے، یا بغیر اسباب کی حاجت پوری فرما دی. دونوں باتیں ہوئی اور ہمارا یقین ایک پر بھی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری محنت سے یہ اسباب آئیں گے اور ان اسباب پر محنت کرنے ہی سے ان اسباب سے نتائج نکلیں گے. اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے بعد کے لیے اٹھا کے رکھا کرو. اور حاجت آئی فوراً نماز، یعنی میرے بزرگوں دوستو عادت بنا لو کہ جب بھی کوئی حاجت آئے گی ہم نماز کو مقدم کریں گے عمل پر، نماز کو مقدم کریں گے سبب پر. اللہ رب العزت اسی انتظار میں ہے کہ یہ میرا بندہ اپنی حاجت کے لیے میرے حکم کو مقدم کر دے تو میں یعنی قدرت کو ساتھ کر دوں. لیکن جب بندہ عمل پر سب کو مقدم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب تو جان تیرے اسباب جانے. اس لیے کہ اللہ کا کوئی وعدہ اسباب کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ تو اتنی غلط فہمی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی حاجتوں کے لیے اسباب بنائے ہیں. یہ تو میں کیا بتاؤں، جن لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا انہیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تو